السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے فنکاروں کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے جسے تمغہ امتیاز کہا جاتا ہے۔ اب تمغہ امتیاز ملنے کے بعد ان فنکاروں کے فینس کو خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا تو مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہوتی رہی، لیکن میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنایا، میں نے کہا یار ہوتی رہے۔ لیکن جب پاکستان کے ایک سینئر فنکار نعمان اعجاز نے ان پر طنز کرنا شروع کیا اور یہ لکھا کہ تمغہ امتیاز دینے والوں کو تمغہ جرت بھی دے دینا چاہیے۔ اب یہ کیوں انہوں نے کہا، اس کے اندر کیا وجہ تھی؟ جب میں نے سرچ کیا اور سارا میں نے ہسٹری کو جانا، تب پتہ چلا کہ نعمان اعجاز کے ساتھ بھی بہت بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہیں۔ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ آخر ان سارے فنکاروں کو تمغہ امتیاز دیا کیوں گیا ہے؟ آخر ان کے اندر کیا کوالٹی تھی؟ انہوں نے کون کون سے ایسے کردار کیے ہیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے ہیں؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا فن ہوگا، تھوڑا مذاق ہوگا، تھوڑا شگل ہوگا اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، ساتھ ساتھ آپ کو ریالٹی بھی بتائی جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پپی کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جگن کاظم کی۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جگن کاظم کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا کارنامہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ تو جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے شو میں ٹک ٹاکرز کو ایسی گیم کھلائی تھی جس گیم کو دیکھنے کے بعد آپ کو رات کو اٹھ کرنا چپکے سے دیور بھابھی والی فلم نہیں دیکھنی پڑنی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے شو میں ایک سیب کو رسی سے باندھا اور لڑکے کو کہا کہ ایک طرف سے تم کھاؤ گے اور دوسری طرف سے لڑکی کھائے گی۔ اب دونوں جب بائٹ لینے کے لیے سیب کے قریب آتے اور بائٹ لے رہے ہوتے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں، اور اتنا عجیب اور بیہودہ قسم کا گیم انہوں نے کھلایا۔ اور خالی یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میڈیا میرے کنٹرول میں ہو تو میں یہ جتنے بھی میاں بیوی والے سین ہیں، یہ جتنے بھی بیڈ روم والے سین ہیں، یہ بہت کلوز کر کے دکھاؤں، کیونکہ جس طرح سے نفرت دکھائی جاتی ہے اسی طرح سے میں چاہتی ہوں کہ رومانس بھی بڑا کلوز کر کے دکھایا جائے تاکہ عوام میں پیار اور محبت زیادہ بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پاکستان دی ودی ہوئی آبادی ویکھ کے بھی اندازہ نہیں ہویا کہ اتنے پیار محبت کتنا زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو؟ اور تو مجھے ان کی کوئی خاص بات یاد نہیں، لیکن ایک بات مجھے ضرور یاد ہے کہ شان شاہد کے ساتھ انہوں نے پہلی اور آخری فلم کی تھی جس میں انہوں نے بہت ہی گندے سین کیے تھے۔ مجھے لگتا ہے اسی فلم کی وجہ سے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جب میں نے راحت فتح علی خان کو سوشل میڈیا پر دیکھا تمغہ امتیاز پہنے ہوئے اور اس کے بعد ان پر بنتی ہوئی میمز دیکھی تو میں تو حیران ہی ہو گیا کہ ان کو تمغہ امتیاز کیوں دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے ان کو دم والے پانی کی وجہ سے دیا گیا۔ دم والے پانی والی بوتل گم ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے غریب شاگرد کو کٹ کے تار کے رکھ دیا ہے، مطلب چنڈا مکے غصے جوتے کوئی کسر نہیں چھوڑی بھائی، اس کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہ استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجایا کرتے تھے اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ کتنے بڑے سٹار بن جائیں گے۔ ویسے تو انہوں نے بہت سٹرگل کی، لیکن وجہ شہرت ان کی گانا من کی لگن بنا، اور اس گانے کے بعد ان کو پاکستان اور انڈیا میں دڑا دڑ کام ملنے لگ گیا اور بالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں صرف انہی کے گانے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی سپر ہٹ گانے ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے سجل علی کو دیکھا کہ ان کو بھی اس اعزاز سے نوازا گیا تو میں تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے اعزاز سے ان کو نوازا گیا۔ جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو سب سے پہلے میرے سامنے ان کے بولڈ فوٹو شوٹس آنے لگے اور اس کے بعد یہ سلام دعا کو چھوڑ کر نمستے کو پروموٹ کرنے لگی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں نے کہا شاید اس وجہ سے ان کو ملا ہو، لیکن پھر جب میں ریسرچ کرتا رہا تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تو ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا اور بالی ووڈ میں سری دیوی کی بیٹی کا کردار بھی ادا کر چکی ہیں۔ اور سری دیوی کے بارے میں دیکھا تو وہ ان کے بارے میں کہہ رہی تھی میری جان آئی لو یو سجل، میرا بچہ میں تجھے بہت مس کر رہی ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پھر ان کے ڈراموں کے حوالے سے جب میں نے جاننا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ فیروز خان کے ساتھ بہت سارے ڈرامے کر چکی ہیں اور وہ ڈرامے سپر ہٹ جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے آحد رضا میر کے ساتھ بھی کام کیا تھا اور مجھے یاد آیا کہ انہوں نے آحد رضا میر اور عدنان صدیقی کے ساتھ بھی ایک ڈرامہ کیا تھا جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا۔ کیا کردار تھا عدنان صدیقی کا، اس میں نیگیٹو کردار تھا یار، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے کیا نام تھا، کیا نام کیا تھا، بھول رہا ہوں یار، آپ لوگ لکھو یار کمنٹ سیکشن میں۔ ہاں یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یمنا زیدی کو پچھلے سال ایک ہی ٹائم میں 3 ایوارڈز ملے تھے تو سجل علی نے ان کے بارے میں عجیب و غریب ایک لمبی چوڑی پوسٹ لکھی تھی، لیکن یمنا زیدی نے بڑا کمال کیا، انہوں نے ان کو مبارکباد پیش کیا ہے۔ یار اے تسی کم ذرا
ڈاڈا کر گئے ہو یار. باقی ساروں کا تو چلو کوئی نہ کوئی کارنامہ تو ہے, چاہے اچھا ہے برا ہے, کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. لیکن غریدہ فاروقی کو کیوں دیا ہے بھائی؟ غریدہ فاروقی نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے غریدہ فاروقی کو صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ گھر کی ملازمت چھوٹی سی بچی کی سالوں کی تنخواہ روکنے پر, یا پھر اس کو کٹ لگانے پر, یا پھر اس کو ماں باپ سے نہ ملنے دینے پر, یا پھر اسے عمران خان کے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرنے پر. آخر کس وجہ سے غریدہ فاروقی کو دیا ہے؟ یا پھر ان کی اکثر کوئی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہے, کبھی یہ سوٹا شوٹا لگا رہی ہوتی ہے. اور انہوں نے تو واسع چودھری کو بھی اتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا بھائی, ان کے بارے میں پوچھتے پوچھتے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا کہ بھائی کیوں دیا ہے. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے 2 ایسی خوبصورت فلمیں لکھی ہیں جن کے ڈبل میننگ جملے آپ کبھی بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے. بھائی جوانی پھرنی آنی پارٹ 2 اور پارٹ 1, یہ دونوں انہوں نے لکھی ہیں. دونوں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ بھائی اتنی کمال کی انہوں نے فلمیں لکھی ہیں نا, کہ اتنے زبردست جملے. ہاں اگر ہوسٹ ہونے کے ناطے بات کی جائے تو ہوسٹ بہت اچھے ہیں, لیکن اگر ان کی فلموں کی بات کی جائے جو انہوں نے لکھی ہیں, جوانی پھرنی آنی پارٹ 1 اور پارٹ 2, بھائی اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا دماغ کتنا صاف ہے. اور ان کے دماغ کی وجہ سے, اور یہ جو ڈبل میننگ جملے انہوں نے لکھے ہیں نا, اس کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے. ویسے اگر انہی کو دینا تھا تو پھر متیرا کو کیوں نہیں دیا؟ متیرا تو ان سے اوپر والی ہے, تابش ہاشمی کو دے دینا چاہیے تھا, وہ ان سے بھی اوپر والا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا عدنان صدیقی صاحب کو بھی اس اعزاز سے نوازا ہے, تو میں نے یہ سمجھا کہ یار چلو عدنان صدیقی کو دیا ہے تو ان کے اندر کوئی کوالٹی تو ہے نا بھائی. یہ لوگوں کے ہستے بستے گھر تو برباد کر لیتے ہیں نا. دیکھا نہیں آپ نے کس طرح سے انہوں نے مہوش اور دانش کا گھر شہوار بن کے, یعنی کہ شلوار بن کے برباد کر دیا تھا. یار ان کی کمال کی ایکٹنگ ہے, ان کے اندر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. یہ کمال کے ایکٹر ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی باطن فاروقی صاحب جو کہ پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو بھی آپ نے تمغہ امتیاز سے نوازا. مہوش حیات کو بھی آپ نے تمغہ امتیاز سے نوازا. مہوش حیات کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے. کیا کمال کے وہ آئٹم سانگ کرتی ہیں بھائی. یہی کوالٹیز اگر ہونی چاہیے تو آپ عوام کو بتائیں کہ انہی وجوہات سے ہم جو ہے ان کو تمغہ امتیاز دیتے ہیں. باقی کیا پاکستان میں کوئی ڈاکٹر انجینئر جن بچوں نے غربت میں رہ کر اتنی ترقی حاصل کی, ایوارڈز حاصل کیے, اتنی ایجوکیشن حاصل کی, جن لوگوں نے غربت میں رہتے ہوئے مطلب اتنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے, پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے امتحان پاس کیے, یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ریکارڈز لگائے. کوئی شہید, کوئی بندہ آپ کو نہیں ملا جسے آپ تمغہ امتیاز سے نوازیں. صرف اور صرف تمغہ امتیاز انہی لوگوں کے لیے رہ گیا. میں مانتا ہوں میری فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, کچھ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یار انہی لوگوں کو کیوں تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے. ان لوگوں کو کیوں نہیں دیا جاتا جنہوں نے اپنا سفر اتنا مشکل طے کر کے ایک منزل حاصل کی, ایک مقام حاصل کیا, دنیا میں اپنا ریکارڈ بنایا. ان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے بعد جو نعمان اعجاز صاحب نے بات کی کہ تمغہ امتیاز دینے والوں کو تمغہ جرت بھی دینا چاہیے, تو بات یہاں پر یہ ہے کہ نعمان اعجاز صاحب بہت سارے ایوارڈ شوز میں جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ اس ایج میں بھی ہیرو آتے ہیں. اب جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے فیروز خان کے ساتھ, احد رضا میر کے ساتھ, فیصل قریشی کے ساتھ, تو ایوارڈ چلا جاتا ہے فیروز خان کو یا پھر کسی اور ینگ ایکٹر کو. ان کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, ایوارڈ ان کو مل جاتا ہے. ان کو یہ بات بری لگتی ہے, یقیناً بری لگتی ہوگی, کیونکہ جس میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا کمال کا کردار ہوتا ہے. چاہے وہ پریزاد لے لیں, چاہے وہ اور کوئی کردار لے لیں, بڑا کمال کا کردار ہوتا ہے. لیکن ایوارڈ مل جاتا ہے کسی ینگ کو, تو غصہ تو آنا ہے بھائی کہ ایک بندہ اتنا زبردست کام کر رہا ہے لیکن ایوارڈ چلا جاتا ہے جوان کو. جوان کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے, ان کی جگہ کسی اور کو لے لیں گے. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر جہاں پر آپ کو فیروز خان کی ضرورت ہے وہاں پر آپ نعمان اعجاز کو یوز نہیں کر سکتے. آپ فیروز خان کو ناراض نہیں کریں گے, آپ نعمان اعجاز کو ناراض ضرور کر لیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں زارا نور عباس نے, یاسر حسین نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے کہ یہ جتنے ایوارڈ شوز ہوتے ہیں یہ پہلے سے طے ہوتے ہیں. آنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ آج ہمیں ایوارڈ ملنا ہے, اور نہ آنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنا ہی نہیں, ہم کیا کریں گے جا کر. مجھے بھی لگتا ہے یاسر کہ ایوارڈ شوز جو ہیں جھوٹے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جن کو ایوارڈز ملتے ہیں وہ موسٹلی ایوارڈز جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. جو لوگ ایوارڈ پہ نہیں جاتے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ملنا, جو جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنا ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا دل دکھتا ہے جنہوں نے اعزاز حاصل کیے, جنہوں نے اس ملک کے لیے واقعی کچھ کیا ہے. ان کو کیوں دیا جاتا ہے جو آئٹم سانگ کرتے ہیں؟ یار اگر میں کہوں کہ مجھے ایوارڈ دے دیں تو مجھے کس چیز کا ایوارڈ دے دیں؟ کیوں دے دیں بھائی؟ کیوں مجھے ایسے اعزاز سے نوازا جائے؟ اعزاز اس کو دیا جائے جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو,
जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहरहाल जिनको मिला है उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियों से नवाजे और अल्लाह ताला आपको मुस्बत काम करने वालों में से बनाए, ताकि आपको समझ आए कि यार जिन एहसासात को हमने अपने सीनों पर लगाया है ये हम अपने साथ ही लेके जा सकते कब्र में। ये सब कुछ हम यहीं छोड़कर जाएंगे, तो जो साथ लेकर जाना है उस पर थोड़ी तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर उस पर तवज्जो नहीं दी, ये दुनिया 50 साल की है लेकिन वो दुनिया अरबों खरबों साल की है, जहां पर ना जवानी खत्म होगी ना जिंदगी खत्म होगी, चलती जाएगी ना नेमतें खत्म होंगी। जो सोचेंगे वो हाजिर हो जाएगा, जो लेना चाहेंगे, जो खाना चाहेंगे, जो कुछ चाहेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ की जिंदगी 50 60 साल 70 साल से ज्यादा नहीं है, क्यों थोड़े से सालों के लिए अरबों खरबों सालों को बर्बाद करें। हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ आई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।